جو آپ ابھی ٹی ایل پی ٹی ٹی پی کے بندے مار رہے ہیں اس سے جو چیزیں نکلیں گی، ایک تو یہ کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ پولیٹیکلی کریکٹ آنسر تو یہ کہ سب ٹھیک ہے، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری اکانومی ٹھیک جا رہی ہے، ہمارا ٹرمپ ٹھیک جا رہا ہے. Our fathers made a deal and they liked the deal until we had to pay the price. Now we are making a deal and we love the deal until our children will pay the price for this. We're addicted to violence. اور کوئی اور انٹرٹینمنٹ تو آپ کی ہے نہیں. I hate it but I love it. ٹی ایل پی ٹی ٹی پی میں سملیرٹیز کیا ہیں اور پھر ڈفرینسز کیا ہیں؟ یا پولیٹیکل دھرنا تو اس میں مزے ہو جاتے ہیں، یا ریلیجس دھرنا اس میں مزے ہو جاتے ہیں. سم پیپل گیو منی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی آخرت سنور گئی. پرائم منسٹر ہاؤس اور آفس واز ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹیررزم اور کاؤنٹرنگ ٹیررزم اور نیکٹا. Absolutely none. تو ملٹری ہیڈ ٹو پلے رول بیکاز وہ افغان وار آن ٹیرر بھی لڑ رہے ہیں. میں ان کو انوالو کرتا تھا کیونکہ کاؤنٹرنگ ٹیررزم میرا کام تھا. پارلیمنٹ نے یہ کام مجھے دیا تھا، فوج کو نہیں دیا تھا. جو مدرسہ اس کا اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹ میں پکڑا گیا، اس مدرسے کو ہم بند کر دیں گے. السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest today. Ehsaan Ghani صاحب is back on the podcast. بہت بہت شکریہ سر. Always. آپ ہمیں ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں. نہیں اچھا سر، حالات تو تھوڑے خراب ہیں. It seems we have a problem with the TTP right now, the TLP, the افغانی طالبان. بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. تھوڑا سا میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ سچویشن کے بارے میں. اینڈ لیٹ اسٹارٹ ود دس کہ are there too many fronts open at this moment in time? کیونکہ obviously there's unrest in بلوچستان as well, BLA کے مسئلے ہیں. کیا یہ فورن ایکٹرز ہیں؟ کیا یہ ہم بہت سختی سے ایک ٹیکٹیکل اپروچ لے رہے ہیں؟ یا کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح طریقہ ہے کہ ایک ہی دفعہ، جو کچھ لوگوں سے میری جب گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ ایک ہی دفعہ صفائی کرو، کیا یہ ایک لاجیکل بات ہے؟ اچھا، اس کے دو جواب ہیں. ایک ہے کریکٹ آنسر اور ایک ہے پولیٹیکلی کریکٹ آنسر. پولیٹیکلی کریکٹ آنسر تو یہ کہ سب ٹھیک ہے، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری اکانومی ٹھیک جا رہی ہے، ہمارا ٹرمپ ٹھیک جا رہا ہے. اور راوی چین لکھتا ہے. اور جو کریکٹ ہے وہ جو آپ نے بتایا ہے وہ ہے ہم نے جتنے بھی فرنٹس ہیں ان کو اس وقت نہیں ٹیکل کیا جو کرنا چاہیے تھا. آپ نے بیچ میں ٹی ایل پی کا بھی ذکر کیا. جب ٹی ایل پی آئی 2017 میں 16-17 میں تو دھرنا جب میں نے دیا تو میں نیکٹا میں I was heading نیکٹا at that time. تو میں نے اس پہ ایک 3 صفحوں کا خط لکھا انٹیریئر منسٹر کو کہ یہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو منسٹر صاحب نے اس کو یا پڑھا یا نہیں پڑھا، اتنا زیادہ کون پڑھتا ہے آج کل کے زمانے میں، اور خاص کر مصروف جو لوگ ہوں وہ تو بالکل نہیں پڑھتے. انہوں نے اس کو سائن کر کے نیچے سیکرٹری صاحب کو مارک کر دیا اور سیکرٹری صاحب نے وہ مجھے مارک کر دیا. Right? So you know what they meant. پھر ایک میٹنگ ہو رہی تھی جو پرائم منسٹر اس کو چیئر کر رہے تھے، اور بہت بڑی میٹنگ، اور اس وقت بھی دھرنا جاری تھا. کیا کریں؟ اور آخر میں انکنکلوسیولی انہوں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں پھر کہ کیا کریں. So when you have that kind of attitude towards solution of problems, آپ نے جو پالیسی میکنگ یا جو آپ کے ایکشنز ہیں وہ اگر جتنے بھی ہیں وہ ریئیکٹیو ہوں اور یا انڈر دا کارپیٹ آپ چیزوں کو کرنے لگیں، that will not work and that hasn't worked. اب جو آپ نے بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ صفایا کر دیں، ٹھیک ہو گیا. لیکن صفایا کر سکتے ہیں، اگر آپ صفایا کریں گے تو بس اور نہیں اٹھیں گے. اور دیکھیں، میں ہمیشہ سے، میں نے جب 1-2 دفعہ میں نے کسی کو یہ بتایا بھی
کہ when I took over NACTA and I had a look at کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تو دو چیزیں ہیں، دو طریقے ہیں. ایک ہے آپ کا ٹیکٹیکل میجرز اور ایک ہے اسٹریٹجک میجرز. اب ٹیکٹیکل میجرز کیا ہیں؟ وہ آپ کے ہیں لا انفورسمنٹ، ملٹری ایکشنز، IBOs وغیرہ وغیرہ. یہ اچھا، ان کا اسکوپ لمیٹڈ ہے بہت زیادہ. یہ یوں کرتے ہیں یہ ایکشنز کہ دے پش بیک دا ملیٹنٹس، وہ جگہ خالی کرتے ہیں، نیوٹرلائز کرتے ہیں ان کو، ٹو پیو وے فار اسٹریٹجک پولیٹیکل لانگ ٹرم ایکشنز جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ لیجسلیٹو میجرز ہوتے ہیں، وہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں. وہ دے گو ٹو دا کور آف دا پرابلم کہ کیا یہ اکنامک پرابلم ہے، کیا یہ ڈپریویشن ہے، کیا یہ ڈیولپمنٹ ڈسپیرٹیز ہیں، کیا یہ حقوق کے پرابلم ہیں، کیا یہ آئیڈینٹی کے پرابلمس ہیں، اینڈ دے سالو دیم. تو آپ نے جب سے یہ ٹیررزم شروع ہوئی ہے 70s سے، آپ نے کبھی کور ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی، اور آپ بس اوپر سے صفایا کر دو. بٹ واٹ ہیپنس، ٹیکٹیکل اس کو اگر بہت زیادہ آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو دے کریٹ مور پرابلمس فار یو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا سیکیورٹی میٹرکس ہے وہ بہت ڈائیورس ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو ارسوائل فاٹا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ڈفرینٹ ہے، KP میں ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، آپ پنجاب میں جاتے ہیں تو وہاں ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، آپ ساؤتھ پنجاب میں جاتے ہیں تو ڈفرینٹ، بلوچستان میں مختلف، آپ جب آتے ہیں سندھ کی طرف تو اربن سندھ میں الگ پرابلم ہے وغیرہ. سو یہ اس کے لیے ون سلوشن نہیں ہے. آپ کی بعض جگہوں پہ ٹیررزم ہے، بعض جگہوں پہ انسرجنسی ہے. اینڈ ایف دونوں کے، چونکہ دونوں کی فاؤنڈیشن مختلف چیزوں پہ ہے، آبجیکٹیوز مختلف ہیں، ان کے طریقے مختلف ہیں، تو ان کے کاؤنٹرنگ کرنے کے جو ٹول کٹس ہیں وہ مختلف ہیں. اور اگر آپ ایک ٹول کٹ سے دوسرے کو کرنے کی کوشش، جس طرح بلوچستان میں کر رہے ہیں، بلوچستان میں انسرجنسی ہے، وہاں پہ سب نیشنلزم ہے، اس کو آپ ٹیررزم سے کے ٹول کٹ سے جب سالو کریں گے تو وہ بیک فائر کرے گا. سر آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی آئیڈیالوجی کی، اور میں بلوچستان پہ بھی کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن پہلے آئیڈیالوجی سمجھنے کے لیے واٹ از دی آئیڈیالوجیکل، جس طرح جتنا مجھے سمجھ آتا ہے TTP کی آئیڈیالوجی یہ کہ ایک اسلامک ایمریٹ سخت شریعہ لاء کے ساتھ پاکستان کو بنایا جائے، اور سودے سے جتنا مجھے سمجھ آیا. TLP ادر دین پروٹیکٹنگ دا بلاسفیمی لاء، اور آئی نو وہ پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا مجھے یہ سمجھائیں کہ TTP اور TLP میں سملیرٹیز کیا ہیں اور پھر ڈفرینسز کیا ہیں؟ اچھا، ایک تو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، ان کے اس طرح سے آبجیکٹیوز نہیں ہوتے. ان کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نا وہ انٹینجیبل ہوتے ہیں. مثلا شریعت نافذ کرو، ٹھیک، اب شریعت تو ہر ایک آدمی اپنے اوپر نافذ کرتا ہے. آپ کے یہاں پہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ڈسپائٹ آور ریزرویشنز اباؤٹ دا آبجیکٹیو ریزولوشن جو شامل کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ہماری بعض لوگوں کی اس کے بارے میں ریزرویشنز ہیں. بٹ آپ کا شریعت لاز ہیں، آپ کی شریعت کوڈس ہیں، آپ کی سو دیٹ پھر کبھی کبھی وہ باتیں کرتے ہیں اسپیشلی اراؤنڈ 2020 اینڈ 21 کہ ہمیں ایک الگ صوبہ چاہیے اور ایک الگ ریاست چاہیے اور ایک الگ مملکت چاہیے جو فاٹا پہ منحصر ہو. اس کا بیان ہے جسٹ بیفور طالبان ٹک اوور، نور ولی کا بیان ہے CNN کو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ الگ ریاست ہو جس میں ہم شریعت نافذ کر سکیں. رائٹ،
یہ فرق ہے. جو ٹی ایل پی ہے اگین وہ جو بات کرتے ہیں نا, ہمیں سب کو اتفاق ہے ان سے. اب پرابلم کیا ہے, ہم باتیں کرتے ہیں نا ریڈیکلائزیشن کی, جب آپ ٹرمینالوجیز دیکھتے ہیں تو انٹالرنس کی بات ہوتی ہے, پولرائزیشن کی بات ہوتی ہے, ریڈیکلائزیشن کی, ایکسٹریمزم کی اور ٹیررزم کی باتیں ہوتی ہیں. There is nothing wrong with radicalization. There is nothing wrong with being radical. اچھا, ہاں, as long as you do not impose your views on others through violence. اگر آپ دیکھیں تو لنکن واز اے ریڈیکل, اگر آپ دیکھیں تو گاندھی واز اے ریڈیکل, اور گاندھی کا تو سلوگن ہی نان وائلنس تھا. بالکل ٹھیک ہے, آپ یہاں پاکستان میں دیکھ لیں, یو ول فائنڈ ریڈیکلز ہیئر آلسو. ریڈیکل کیا ہے؟ جو اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے. سو دیر از نتھنگ. ہاں, وین یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ ود وائلنس, تو ٹی ایل پی could be okay, جس طرح سے یہ باقی مذہبی جماعتیں ہیں یا ایون جو لسانی جماعتیں ہیں, when they talk of radical things, as long as they do not resort to violence, there's nothing wrong with that. You be a radical. I could be a radical in some of my views, but I'm okay as long as I do not resort to violence. تو یہاں پہ ٹی ٹی پی نے تو شروع ہی وائلنس سے کیا ہے اور ایکسٹریم وائلنس سے کیا ہے. اب ٹی ٹی پی کی اگر آپ برتھ کو دیکھیں تو وہ تو وائلنس کے تھرو, ان کی برتھ بھی وائلنس کے تھرو ہوئی. یہاں پہ جو سملیرٹی ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, سلمان تاثیر, انہوں نے ایک کچھ لوگوں کے لیے ریڈیکل بات کی ہوگی, ٹھیک ہے, وائلنس اور پھر اس کا کیس اور پھر اگین based in violence. So that is what is wrong with them. تو آپ کی یہ جو JUIF کو دیکھ لیں, it's a religious political party ہے, but they don't resort to violence. بلکہ اگر آپ political realm میں بھی دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو احتجاج کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت کم وائلنس نظر آتا ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں. So it has nothing to do with religion. It has nothing to do. اگر آپ دیکھ لیں تو more Christians have killed Christians than Muslims have killed them. More Muslims have killed Muslims than the Christians have killed them. So religion has got nothing to do with either violence or wars or conflicts. اس کا بہانہ کر سکتے ہیں, but it has got nothing to do with this. اچھا, ایک جب آپ اس زمانے میں گورنمنٹ میں تھے, یو آر انوالوڈ ان آل آف دس, جب ایک ٹی ایل پی آرگنائزیشن جیسی چیز بن رہی ہوتی ہے, ابھر رہی ہوتی ہے, واٹ سورٹ از اٹ اے ٹریگرنگ ایونٹ دیٹ ٹیکس اٹ آف؟ کیسے ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں ایک موومنٹ بن جاتی ہیں اینڈ دین وہاں سے دے بیکم اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر؟ obviously پاکستان میں تو there's always going to be the conversation کہ جی ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ ہے, اور یہ obviously no one can factually argue either way. لیکن جو میں سمجھنا چاہتا ہوں, یہ ٹی ٹی پی تو چلے ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی فرام ڈے ون. دس اسٹارٹس ایز اے موومنٹ, جس طرح ہم نے بات کی, ایک ریڈیکل موومنٹ, اٹس ناٹ مینٹ ٹو بی وائلنٹ اور سو دے سے, ٹھیک ہے, اور پھر وہاں سے وہ ابھرتی کیسے ہے اینڈ ہاؤ ڈز اٹ چینج؟ کیونکہ آپ نے تو تھرو دا مائکروسکوپ دیکھی ہے یہ چیز. اچھا, جو ریڈیکل یا جو ہیں اس وہ کیسے ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم بناتے ہیں وہ, یا ریاست یا حکومت بناتی ہے وہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا. سپاہی صحابہ پاکستان کی, مولانا حق نواز جھنگوی, ٹھیک, تو کہتے یہ ہیں کہ وہ کلینک تھے اور بڑا ان کو وہ
جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے کنونسنگ. اب اگر آپ جھنگ کے حالات دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 2-3 قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک تو وہاں پہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں, کچھ لینڈڈ ایرسٹوکریسی ہے, جو بی بی آبدہ ہو گئی یا فیصل صالح حیات وغیرہ ہو گئے, یا یہ لینڈڈ ایرسٹوکریسی, اور کچھ عام لوگ ہیں. اچھا, وہاں پہ شیعہ سنی کا بڑا ایشو ہے. تو یہ کلیرک تھے اور بہت تقریر کرتے تھے. تو کہتے یہ ہیں کہ ان کو استعمال کرتے تھے ڈی ایس پی صاحب اے سی صاحب کے خلاف, کہ آج ذرا اے سی صاحب کا, پھر ڈی سی صاحب کہتے ہیں لوگ کہ ایس ایس پی کے خلاف, اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ رائزنگ اس میں اپنے اثر میں, اینڈ ہیوج فالوئنگ. اچھا, یہاں تک تو ٹھیک ہے. پھر پرابلم کہاں پہ ہو جاتی ہے؟ اب میں نے ایک واقعہ تو آپ کو سنا دیا ٹی ایل پی کا. آپ کو شاید یاد ہوگا یا نہیں کہ یوں ہوا کہ ایک جب بلدیاتی الیکشن ہوئے نا لاسٹ سم ویئر ان 2015-16 میں پنجاب میں, تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو پروسکرائب آرگنائزیشن کے لوگ تھے وہ انہوں نے الیکشنز جیتے. سو کویشچنز ور ریزڈ کہ بھئی یہ کیا. اچھا, اس میں پروویژن ہے لا میں, اے ٹی اے میں, بٹ ناٹ اسپیسیفکلی کہ یہ نہیں کر سکتے. سو وین وی لک ایٹ دا ادر لاز, نیکٹا میں جب میں تھا ہم نے باقی بھی دیکھ لیا تو کہیں پہ بھی اسپیسیفک نہیں تھا. سو وی مووڈ اے کیس کہ یا تو اے ٹی اے میں ہو یا جو الیکٹورل جو قوانین ہیں اس میں ہو, یا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ہو وغیرہ وغیرہ. اینڈ وی مووڈ دا کیس فار دیٹ. ٹی وی پہ میں تھا, میڈیا پہ, تو آپ ہی کی طرح کوئی ایسے سوال کرنے والی خاتون تھی, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ اتنے سارے لوگ ہو گئے تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم ایک کیس موو کیا ہے کہ اس کے بارے میں قوانین بننے چاہیے. اچھا, بائی دین دا کیس واز ود دا منسٹر. 3-4 دن ہو چکے ہیں تھے یا ہفتہ ہو چکا تھا کہ دا کیس واز, دا فائل واز ود ہم. دا نیکسٹ ڈے, کیونکہ وہ ٹکر چلنا شروع ہو گیا تھا, نیکسٹ ڈے دا فائل کیم بیک فرام دا منسٹر, جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وائی واز دس لیکڈ ٹو دا پریس. تو آئی ایکسپلینڈ اٹ ٹو ہم کہ وہ سوال آیا اور اس کا یہ جواب تھا. انہوں نے کہا نو نو اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن, اینڈ دا کیس واز فائلڈ. اینڈ آئی گاٹ دا جوک دیٹ اب جو رائٹ ونگ پالیٹکس ہے, دے تھنک کہ چونکہ مذہبی تنظیمیں بھی رائٹ ونگ ہیں تو دیٹ از آر ووٹ بینک. ہم ووٹ بینک کسی کا ذاتی نہیں ہوتا, نہ ایک پولیٹیکل پارٹی. جتنی بھی پرانے زمانے کی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. ایکسٹریم لیفٹ تھا, سینٹر تھا, رائٹ آف سینٹر تھا, اور ایکسٹریم رائٹ. تو ایکسٹریم رائٹ تو ہے, ایکسٹریم لیفٹ تو ختم ہو چکا ہے, کیونکہ جو لیفٹ کا منبع تھا وہ ختم ہو چکا ہے, سوویت یونین ختم, تو وہ اب نہیں رہا. سو دے آر آل ناؤ دا سیم, اور ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. اب جو دیوبندی جو ہے JUIF ہو گیا یا سپاہی صحابہ ہو گیا, لشکر وشکر ہو گئے, یہ کم ہیں تعداد میں, اور نیوسنس ویلیو بہت زیادہ ہے ان کی. اٹ واز ویری لیٹ فار TLP ٹو ریئلائز کہ تعداد ان کی زیادہ ہے اور مزے وہ کر رہے ہیں. سو ناؤ دے آلسو وانٹیڈ ٹو جوائن, اینڈ دے جوائنڈ. کچھ ہمارے ریاست کے ادر وے لکنگ کی وجہ سے, اور کچھ ان کی اسٹرینتھ تو ہے. یسٹرڈے نکتہ رپورٹڈ کہ سعد رضوی کے گھر میں ان کو 7 کروڑ گولڈ کا ملا, 69 لگژری واچز, 35 lakhs in foreign currency, 11 crores in PKR. ایسی فنڈنگ کیا فورن ایجنٹ سے آتی ہے, کیا عوام سے آتی ہے؟ ہاؤ ڈو دیز پارٹیز, کیونکہ آپ نے تو بڑا انٹرنلی دیکھا ہوا ہے, ہاؤ ڈو دے ہیو سو مچ فائنینشیل مائٹ
اٹس آل آف دا ابو. لوگ بھی پیسے دیتے ہیں. سم پیپل گیو منی, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی آخرت سنور گئی ہے. آپ کے جو ایکسپیٹریٹس ہیں, خاص کر جو سب لوگ, بٹ مور جو لو لیول کے لو لیول تو نہیں چاہیے کہنا چاہیے, لیکن جو لوگ محنت مزدور, ورکنگ کلاس, وہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں باہر. They want to do something for the country, so they pay. میں آپ کو یہ جو نہیں قادری کا دھرنا جب تھا یہاں پہ, تو میری ان دنوں پوسٹنگ تھی یو کے میں, پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں. تو اے فرینڈ واز دیئر, تو ان کو بار بار ٹیلی فون آ رہے تھے. تو میں نے کہا وی آر آؤٹ فار لنچ. یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا یہاں پہ کہ آپ بار بار فون پہ ریسٹورینٹ میں بات کریں اور پھر تمہیں نکلنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ یہاں پہ ایک آدمی ہے, وہ ادھر دھرنے میں پیسے بھیجنا چاہتا ہے, تو وہ تنگ کر رہا ہے. 50,000 pounds he was sending to this place. ایک تو وہاں سے پیسے آتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جب آپ کی ایک خاص ویلیو بن جاتی ہے نیوسنس, دیٹ از یور نیشنل فالٹ لائن. اینڈ جو آپ کے دشمن ہیں, دے ایکسپلوئٹ یور فالٹ لائنس, اینڈ دس از ون آف دا فالٹ لائن. اب یہ ٹائمنگز وغیرہ, آپ اس کے سارے ٹائمنگز دیکھ لیں, جتنے بھی یہ ہو جاتا ہے نا, اس کے ٹائمنگز آپ چیک کریں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری جو انٹرنل دشمنیاں ہیں وہ بھی اس وقت کام آنے لگتی ہیں. مثلاً ابھی جو یہ TLP کا شروع ہوا, تو سوشل میڈیا پہ یہ نہیں تھا, کسی نے کہا یہ ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے, تو پھر کسی نے کہا کہ نہیں ایکسٹینشن میں تو ابھی ٹائم ہے, ٹھیک. کسی نے کہا کہ یہ سبوٹاج کرنا یہ پاکستان کی اکانومی کے خلاف. اب ایک میں آپ کو پولیسنگ پوائنٹ آف ویو سے ایک بات بتاؤں. انگریز کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ مرڈر ہو گیا یا اس چیز کو بھی بہت توجہ دیتا تھا. کیا چیز وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا, وہ سرکاری سڑک کے اوپر جرم, چاہے وہ رابری ہو, ہائی وے رابری ہو, چاہے وہ سڑک کے اوپر مرڈر ہو. وہ کہتا ہے سڑک میری ہے. ٹرائبل ایریاز میں بھی آپ کہیں پہ بھی کچھ کر لیں, بٹ روڈ کے اوپر اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو سرکار آپ کو کبھی معاف نہیں کرتی تھی. آپ کی روڈز پہ اوور دی ایئرز اب قبضہ ہو گیا ہے, ہر کوئی آ کے سڑک بند کر دیتا ہے. ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تو سڑک بند کرو. And there are multiple reasons for that. ایک تو یہ ہے کہ your state machinery is not responding. تو لوگ اس طرح کی چیزوں پہ آ جاتے ہیں. بٹ روڈ, اب پہلی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے, not exactly پہلی دفعہ, لیکن یہ دیکھا گیا کہ state has actually used its powers. اب یہ کتنی دیر تک, میں کل سن رہا تھا کہ ون آف دا منسٹرز سیڈ ویری کلیئرلی, اور اس نے کہا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا, اینڈ ابھی تک تو نہیں ہو رہا. بٹ تو یہ پیسے کی آپ نے بات کی نا, تو یہ پیسہ اس طریقے سے آتا ہے, لوگ دیتے ہیں. پھر دیر از اے ویری ویری انٹرسٹنگ criminal angle to what has happened in the last maybe 40-50 years. اور وہ یہ ہوا ہے, آپ نے گاڈ فادر تو دیکھی ہوگی جی, ٹھیک ہے. سو پہلا جو سین ہے اس کا شادی, اور سسیلین کسٹم ہے کہ بیٹی کی شادی والے دن اگر کوئی آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو یو ڈونٹ ریفیوز.
اب اس کے پاس آتا ہے بنسارا جو کہ وہ انڈرٹیکر ہے، اور وہ کس لیے آتا ہے اس کے پاس؟ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کو 2 لڑکوں نے ملیسٹ کیا ہوتا ہے، اینڈ بلیونگ ان دی امیریکن جسٹس سسٹم اینڈ ان دی امیریکن وے آف لائف ہی گوز ٹو دا پولیس، اور کچھ ہوتا نہیں، اور کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کے جاز پہ اور اس پہ ابھی تک وہ لگے ہوئے ہیں، اینڈ وہ کس لیے آتا ہے؟ جسٹس کے لیے، بیکاز دیر از نو جسٹس. تو وہ مافیا سے آتا ہے جسٹس مانگنے کے لیے، رائٹ. تو وہ یہاں پہ بھی ہے، تھا عرصے سے، کہ سول کیسز میں اسپیشلی پیسے لیے ہیں اور پیسے نہیں دے رہا، سو یو گو ٹو دا لوکل مافیا. ٹھیک ہے. اوور دا ایئرس یہ ہو گیا ہے. اچھا، اس میں خوبی یہ تھی کہ وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، بٹ دیٹ واز دیٹ. اوور دا ایئرس the religious mafia has taken over this job. اور وہ بڑا آسان ہو گیا ہے. جو لوکل مافیا ہوتا تھا وہ اسی کمیونٹی اور اسی جورسڈکشن تک ہوتا تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بڑا بیر کا زبیر ہے اس کا کراچی میں بھی اثر ہوگا، یا اگر لاہور کا فلانا بٹ ہے، nothing wrong with the buts. آج کل وہ بھی کافی خیر different topic for a different day. ہاں، تو اس کا وہاں پہ اثر ہوتا تھا. اب کیا ہو گیا ہے، جو یہ ریلیجس وٹ ایور مافیا اس کو سمجھ لیں یا جو بھی، اس کا اثر تو پورے پاکستان میں ہے. اگر آپ ٹی ایل پی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ قبضہ لینا ہے میں نے، اور وہ چند بالوں والے اور بندوقوں والے راکٹ لانچرز والے ادھر بٹھا دیتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی لوکیلٹی سے ہو سکتا ہے کہ وہ بلوچستان سے آئے ہوں اور وہاں پہ بیٹھ جائیں. سو یو کانٹ ریئلی فائٹ دیم دیٹ وے. اگر آپ لوکل مافیا ہوگا تو اس کو دوسرے لوکل مافیا سے آپ مروا سکتے ہیں، بٹ یہاں پہ ٹو بگ. اچھا سر، آپ نے بھی تو وہاں سے بھی ان کے پیسے آتے ہیں. اور میں یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ ان کے پیسوں پہ بھی میں بھی آتا ہوں، لیکن ابھی آپ نے پولیسنگ کی بات کی، اینڈ دس از ایکسیڈنگلی بیکمنگ اے پرابلم. اگر آپ کے پی بھی دیکھیں ابھی، تو کے پی کے اپنے مسئلے ہیں، دی پولیٹیکل پولرائزیشن ود ان کے پی کے، باقی ساری چیزیں. پولیسنگ ابھی میں ریسنٹلی جب دھرنے بھی ہو رہے تھے تو ایک پولیس ہماری دوسری پولیس کے سامنے فیس آف ہو رہی تھی، یا ابھی جس طرح کشمیر ایکشن کمیٹی جو تھی، جب ابھی ریسنٹلی ایک بہت فیمس اسلام آباد پولیس کے ساتھ وہ وائس نوٹس بھی لیک ہوئے فرنٹیئر کنسٹیبلری کے ساتھ، جس کو فیڈرل کنسٹیبلری بنا دیا ہے. اب ایسا ہو رہا ہے کہ لالیسنس نے، آپ نے تو کیونکہ یو ہیو سروڈ ایز اے پارٹ آف پولیس، آپ یہ مجھے اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اوبیسلی اٹس ایزی ٹو ہیٹ آن لا انفورسمنٹ، یہ تو دنیا میں آپ نوٹس کرتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ان نے کشمیر ایکشن کمیٹی کی وہ غلط تھا، لیکن جو ہو رہا ہے ایز اے کانسیکوینس آف دس لالیسنس میں، آپ نے جس طرح بات کی نا، ٹی ایل پی کو مارنا مشکل ہے بیکاز وہ بہت بڑے ہیں، وہ لوکل چودھری نہیں انہیں ہینڈل کر سکتا. اسی طریقے سے آپ اسٹیبلشمنٹ میں آرم فورسز والے بندے کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ وہ بڑا ہے، وہ بالکل نیشن وائڈ ہے. لیکن اسلام آباد پولیس کو تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں، یا کے پی کی پولیس کو. از پولیسنگ بیکمنگ نیئر امپاسبل ان اے کنٹری جہاں بلوچستان کے اپنے مسئلے، کے پی کے اپنے مسئلے، پنجاب کے اپنے مسئلے آپ دیکھ رہے ہیں سی ڈی کے ساتھ، جو مریم نواز کے بھی ایک نیو پولیس فورس کی لک ہے. یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ امپاسبل ہوتا جا رہا ہے. اور وہ یہ والا جو ہے نا سی ڈی کا، تو کس نے میرے دل کو توڑا، یہ کہانی پھر سے ہی، اس کے اوپر بھی ایک الگ کہانی ہے. whether it works or not اس کو چھوڑیں ایک طرف some other day. بٹ یہ انکریزنگلی مشکل صرف پولیسنگ نہیں ہو رہی، نوکری، سرکاری نوکری ایز اے ہول بہت مشکل ہو رہی ہے، کہ ایسے ایسے کام
آپ کو کرنے پڑتے ہیں, آپ سے کروائے جاتے ہیں, جو 10 سال پہلے 15 سال پہلے آپ نہیں کرتے تھے. یو کوڈ سے نو. اب نہ نو کہتے ہیں نہ نو کہہ سکتے ہیں. سو اس کی وجہ سے ایک دوسرا, آپ کی جو جورسڈکشنل اور جو آپ کی جو پروفیشنل وہ ساری بلر ہو گئی ہیں لائنس. آئی ہیو آلویز اپوزڈ کہ آپ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو رائٹ کنٹرول میں کبھی نہیں استعمال کرنا چاہیے, کبھی نہیں. بیکاز وہ لاٹھی کی فورس تو ہے نہیں, وہ بندوق کی فورس ہے, اور بندوق کی فورس صرف بندوق کو استعمال کر سکتی ہے, وہ لاٹھی کو نہیں استعمال کر سکتی. اور جب آپ ان کے ہاتھ سے تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی, اس میں تو بولٹ ہی نہیں ہے, اس میں تو گولی نہیں ہے. اب جو رائٹ کنٹرول ہے وہ ایک ڈفرینٹ سائنس ہے, اور ایک فرنٹیئر کنسٹیبلری کا وزیرستان خرم کا لڑکا, اس کو آپ اسلام آباد میں ڈپلوائے کرتے ہیں یا اس کو آپ ایک ایلین جگہ پہ ڈپلوائے کرتے ہیں, ایلین رول میں ڈپلوائے کرتے ہیں, اٹ ول ناٹ ورک. اینڈ دیٹ از وائی بے عزت ہو رہی ہے. یہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے نا, یہ اوریجنل جو ان کا تھا تو سمانہ رائفلز اور بارڈر ملٹری پولیس تھی, ان کو ملا کے فرنٹیئر کانسٹیبلری بنائی گئی تھی. اور جب کہیں پہ رائٹس تو نہیں, کہیں پہ ٹربل ہوتی تھی نا, اور فرنٹیئر کانسٹیبلری پہنچ جاتی تھی ادھر, تو لوگ دروازے گھروں کے بند کر دیتے تھے, کہتے بارڈر آ گیا ہے, تو وہ چھپ جاتے تھے, گھروں کے اندر چھپ جاتے تھے, اتنا خوف تھا اس کا. اور اب آپ نے ان کو مار مار کے تھپڑوں سے ان کے کپڑے پھاڑ کے they have destroyed کچھ دھرنے میں 14 کے دھرنے میں ان کو استعمال کیا گیا تھا, جو کہ بہت غلط کام تھا. اور اب ادھر ادھر جو ان کو استعمال کر رہے ہیں, وہ انہوں نے جو ہمارا ایک ریگولر کے, اگر پہلے تو ہم انسٹیٹیوشنز کوئی بننے نہیں دیتے, اور جو بن چکے ہیں ان کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو یہ ہوگا, اور اس کا بہت خوفناک انجام ہوگا. یہ جو کر رہے ہیں نا, کہ نہ پروفیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو دیکھتے ہیں, نہ جورسڈکشنل چیزوں کو دیکھتے ہیں. دیٹ از ناٹ کریکٹ. ایک اور جو سورٹ آف ادارہ ہے جس پہ ابھی کانورسیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, وہ اس کے بھی آپ اوبیسلی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, جو نیکٹا ہے. اب پاکستان میں ہمیں باہر سے بھی تنقید ہوتی ہے, ہماری کنورسیشن کانسٹنٹلی چلتی رہتی ہے, آج بھی کچھ حد تک وہی بات ہے آف ٹیررزم. ہاؤ وڈ یو سے نیکٹا ہیز پرفارمڈ, اینڈ وڈ یو سے اٹس ڈن اے گڈ جاب ان دا ٹائم دیٹ اٹس بین اراؤنڈ, کتنے 16-17 سال ہو گئے ہیں اس کو؟ 17 years. 2008. So around about 2008 to now. اس میں آپ سے ایک اور بھی یہ سوال پوچھوں گا نا, when I talk about نیکٹا, کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک حد تک ہم نے ٹیررزم کا جو گراف تھا وہ بہت لو چلا گیا تھا, آج سے کوئی ایک سال پہلے شاید نہیں, 2017-18 جی 2017-18 میں بالکل ہی نیچے لے آئے تھے, رائٹ. So that one decade where you saw those results and you thought کہ اچھا یار the times of terrorism are behind us, اس میں نیکٹا کا کتنا رول تھا؟ آپ تو اس میں ڈائریکٹلی خود انوالو تھے. And then where did it go wrong? Yeah, was it Necta's fault? Whose fault? What happened کہ یہ سب واپس ابھرنا شروع ہو گیا؟ نیکٹا is very unfortunate. It is an unwanted orphan stillborn child. ڈارک. اس کا آئیڈیا جو آیا نا, اور زیادہ تر باہر سے یہ آئیڈیا آیا کہ بس کرو, یو شوڈ ہیو اے سویلین ادارہ ٹو ڈیل ود ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم. یہ آپ کی فوج ووج کا کام نہیں ہے. ٹھیک. The idea came in 2007-8.
بنا ادارہ اسی مومنٹم سے چلتے ہوئے 2008 میں تھرو این ایگزیکٹو آرڈر. تو پہلی بدقسمتی تو یہ ہوئی اگر یہ ادارہ بنتا 2002 میں اور مشرف 6 سال اس کو نرچر کرتا ایز ہز بیبی تو آج بہت فرق پڑا ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, ٹھیک ہے, تو دے کائنڈ آف انہیریٹڈ دا آئیڈیا اور جھگڑا شروع ہو گیا جیورسڈکشن کا اور ڈومین کا اور ٹرف کا. انٹیریئر منسٹر چاہتے تھے کہ آئی ایم دا czar, اور پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہمسیلف وہ چاہتے تھے کہ یہ میرے پاس رہے, اور کچھ باہر سے جو انفلوئنسز تھیں ان کا بھی خیال تھا کہ یہ پی ایم کے پاس رہے. تو 5 سال تو پیپلز پارٹی نے ضائع کر دیے جورسڈکشن میں, ٹرف وار میں. یعنی اتنی چھوٹی سی بات پہ 5 سال ضائع کر دی. دین دیر واز اے بلپ جب 2013 میں ایکٹ آیا. 2013 میں حکومت ختم ہونے سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے ایکٹ بنا دیا اس کا. اگر یہ آئیڈیا آصف زرداری کے ذہن میں آتا, جس طرح انہوں نے BISP کو ایز اے بیبی کنسیو کیا اور نرچر کیا, جس کی وجہ سے ابھی تک چل رہا ہے. بالکل. اور بہت ساری مخالفتیں اور سارا کچھ, بٹ کیونکہ اتنا اسٹرانگ اس نے اس کو اون کیا اسٹرانگلی کہ اگر وہ نیکٹا کو بھی اس طرح اون کرتا تو آج نیکٹا بھی اسی طرح کا ایک تناور درخت ہوتا. تو 5 سال انہوں نے ضائع کر دیے. پھر ایکٹ بنا وچ واز اے گڈ تھنگ جو ہوا فائنلی 2013 میں, اور پرائم منسٹر کے انڈر کر دیا, ٹھیک ہو گیا. ناؤ کمز PMLN. ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اس کی تباہی میں. PMLN نے یہ کیا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے نیکٹا کو ایڈمنسٹریٹیولی انٹیریئر کے انڈر کر دیا اور آپریشنلی پرائم منسٹر کے انڈر کر دیا. یعنی نہ تیتر نہ بٹیر, ٹھیک. اچھا, سو وائل the act said look at the PM, but your admin and your finances and everything said انٹیریئر منسٹر. تو 2 آپ کے قبلے ہو گئے, نہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس اور آفس واز ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹیررزم اور کاؤنٹرنگ ٹیررزم اور نیکٹا, ایبسلیوٹلی نن, ٹھیک. اچھا, when I was asked to I tried to hug the porcupine. کہ اگر میں پی ایم ہاؤس کی طرف دیکھتا تھا تو انٹیریئر ناراض ہوتا تھا اور کچھ چیزیں انٹیریئر کے اس سے باہر ہوتی تھیں. تو سو یہ رہا. پھر آ گیا آپ کا 2018. تو 2018 میں پہلا جو خوشگوار ایک ہوا کا جھونکا آیا جس سے میں تھوڑا جیلس بھی ہوا, اور وہ یہ تھا کہ میرے خیال میں یہ آئے اگست میں, اور سپٹمبر اکتوبر میں انہوں نے پہلی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کی, جو 3 سال میں تڑپتا رہا کہ میٹنگ ہو اور نہیں ہو سکی تھی. اور انہوں نے آگے and I said, I wish I was there. نہیں ہوا, بٹ وہ ہو گئی. اب دس واز گڈ. اس کے بعد جو ڈاؤن سلائڈ انہوں نے شروع کر دی, تباہی مچا دی, اور وہ ایکٹ میں بھی تبدیلی کر دی, پرائم منسٹر سے انٹیریئر منسٹر کے حوالے کر دیا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا.
in one of the meetings I had said کہ اس کو بے شک آپ انٹیریئر کے انڈر کر دیں بٹ میک اٹ انڈر دا انٹیریئر منسٹر اینڈ ناٹ انڈر دا انٹیریئر منسٹری. کیونکہ گریڈ 22 کا افسر ہوتا ہے, اس کو آپ انٹیریئر کے سیکشن افسر کے انڈر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہر جگہ ایسا ہے, کوئی ایسا کوئی نہیں ہے. مثلاً آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کا جو ایف بی آر ہے وہ فائنینس کے انڈر ہے, اور اس کا جو چیئرمین ہے وہ ریونیو سیکٹری, ریونیو ڈویژن کا سیکٹری ہے. اسی طرح اس کو نہیں کیا, سو دے کلڈ اٹ. اس کے بعد جب یہ آئے تو انہوں نے کہا یہ مرا ہوا ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پورا بھی نہیں مرا. تو پھر لاٹھیاں اٹھائیں یہ موجودہ لوگوں نے, اور دے مار 4.5 جو تھوڑی بہت اس میں لائف رہ گئی تھی وہ بھی ختم کر. اس میں گورنمنٹ کا تو چلیں, when it comes to terrorism there is a strong relationship obviously with the boys in Apara, with the military. Obviously terrorism پاکستان میں تو بہت ایک correlation رہا ہے to the Afghan war, جس پہ ہم ابھی جائیں گے بھی. What was your relationship like اس زمانے میں with the military? وہ کتنا آپ کو انوالو کرتے تھے in the sort of counter terrorism part of things? اور پھر اس میں پھر یہ والی بات بھی آ جاتی ہے نا کہ ٹیررزم اب ایک بہت بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے نا, جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی موڈیلٹیز آف ریونیو کتنی ڈفرینٹ ہیں. آج کل فار ایگزامپل بات ہو رہی ہے بلوچستان میں اوپیم ٹریڈ آنے کی فرام طالبان راؤٹ جو بند کیا ہے. ٹیررزم از ناٹ جسٹ کہ یار یہ بندہ ہے اس کو آپ ٹارگیٹ کل کر دو ختم ہو گئی. 100 سے تو زیادہ ڈیفینیشنز ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, اٹس کوئی آج مجھ سے یہ بحث کر رہا تھا کہ ایک فریڈم فائٹر اور ایک ٹیررسٹ میں فرق کیا ہے. پیئرس برانسن کی ون آف دا 007 موویز میں ہی ٹیل سم ون آئی ایم لوکنگ فار دا نارتھ کورین سم تھنگ لائک دس. تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیوں, تو وہ کہتا ہے کہ ہی از انوالوڈ ان ٹیررزم اور سم تھنگ. وہ کہتا ہے کہ ون مینس ٹیررسٹ is another man's freedom fighter. جارج واشنگٹن, مینڈیلا, all of سوال کیا تھا کہ ہاں ملٹری, تو ملٹری ہیڈ ٹو پلے رول بیکاز وہ افغان وار آن ٹیرر بھی لڑ رہے ہیں ساتھ, obviously کچھ ہماری ریلیشن شپ بھی تھی. آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا وہ آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم میں انوالو کرتے تھے یا نہیں. نہیں, میں ان کو انوالو کرتا تھا کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم میرا کام تھا. پارلیمنٹ نے یہ کام مجھے دیا تھا, فوج کو نہیں دیا تھا, میرا مینڈیٹ تھا نیکٹا کا. سو میں نے ان کو انوالو کیا. اینڈ آنیسٹلی یہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ویگو شیگو کا کوئی ڈر ہے یا اس طرح کا, بٹ آئی ایم ایکچولی سیئنگ دیٹ اگر مجھے کسی نے سپورٹ کیا تو وہ ملٹری نے کیا. مطلب ملٹری سے میرا مراد آل آف دا آرگنز. بالکل. ایک سمری پرائم منسٹر نے سائن کی تھی بیفور مائی ارائیول ایٹ نیکٹا, جس میں لکھا گیا تھا کہ نیشنل کوآرڈینیٹر نیکٹا جس افسر پہ انگلی رکھے ود ان آورز ہی شوڈ بی ایٹ نیکٹا. نہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس کو فالو کرتا تھا اور نہ پروونشل حکومتیں اس کو فالو کرتی تھی. ایک افسر, پولیس افسر, who was placed in a very good district and he wanted to join me. ہم نے اس کو ریکوزیشن بھیجا with the result that that officer was removed from that post اور اس کو سائڈ لائن کر دیا تھا کہ تم نے کیوں یہ کیا. 1 2 ہمارے اچھا میں نے جو مانگا ملٹری سے they gave it to me. مجھے اگر دقت کہیں ہوئی تو وہ سول بیوروکریسی سے ہوئی.
میں جب ٹیک اوور کیا تو بجٹ جو تھا نا نیکٹا کا وہ 190 ملین روپیز تھا. آئی ریزڈ اٹ ٹو 1.6 بلین روپیز. گڈ. جب بجٹ پاس ہوا اور ریلیز ہونے کا الاٹ ہو گیا ہمیں, اینڈ the finance ministry was not releasing my budget. کیوں؟ بس منتیں کی. the secretary was a very good friend of mine. بس وہ میں نے ایڈیشنل کو کہہ دیا, میں نے یہ کر دیا, بس ہو جائے گا, بس ہو جائے گا. Then one day I told the interior minister, میں نے کہا میرا بجٹ نہیں ریلیز کر رہے, I'm stuck. تو he told his PSO کہ جب جائیں گے پی ایم ہاؤس, وہ میٹنگ ہے تو وہاں پہ مجھے یاد دلانا, I'll tell the finance minister. ہفتہ 10 دن پھر گزر گئے, nothing. تو جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے جنجوا, ان کو میں نے ایک دن ویسے ہی کوئی ذکر آیا تو میں نے کہا یہ پرابلم. انہوں نے کہا اچھا, ٹرسٹ می 3 days. اور فائنینس والے ہمیں کالیں کر رہے تھے کہ یہ آپ کے ریلیز آرڈرز تیار ہیں, آپ آ کے لے جائیں. سو آئی ول ناٹ بلیم. میں خود کام نہیں کرتا نا, مجھے اپنی رسپانسبلٹی کا نہیں پتہ ہوتا, مجھے اپنی کیپیسٹی کا نہیں پتہ ہوتا, مجھے قوانین کا نہیں پتہ ہوتا. یار کیا کر رہے ہیں, وہ کام نہیں کرنے دیتے. یو آر ناٹ ورکنگ. اچھا, یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا, اور اس کو میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا چاہ رہا تھا. اگر آج کی تاریخ سے بھی دیکھیں, کیا پولیٹیکل پارٹیز, سول بیوروکریسی, جو یہ سارے لوگ ہیں, یہ بس کیونکہ ٹیررزم اوبویسلی آپ کے زمانے میں 2008 آنورڈس تو بہت بڑا ایشو تھا پاکستان میں, ایون 2008 سے پہلے, کیا ہم یا وہ لوگ جو گورنمنٹ میں آتے ہیں یا سول بیوروکریسی, وہ اتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اپنے مسئلے مسائل کے, گیٹنگ ری الیکٹڈ فار ایگزامپل, اپنی آپ نے جس طرح بات کی تھوڑی عرصے پہلے کہ ووٹر بینک ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, ٹی ایل پی آپ کو بری لگے اچھی لگی, ایک بہت بڑا ووٹر بینک ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. کیا پولیٹیکل پارٹیز, مثال اگر میں آپ کو دوں پی ٹی آئی کا, مثال میں اگر دوں پی ایم ایل این کا, کیا یہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتی کہ یار ہاں چلو بھاڑ میں گیا, پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے, مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. شاید ہمارے جب آپ بلاتے ہیں نا اپنے اس میں, تو ٹرائی ٹو اوائڈ ریٹائرڈ لوگوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کوئی ہماری بات نہیں سنتا, اور یہ جب آ جائے ہمارے سامنے تو پھر بہت زیادہ بولتے ہیں, ایک. اور دوسرا میں کہتا ہوں اس کو ایک سنڈروم ہے, وین آئی واز دیئر سنڈروم. میں نے یہ کیا. سو انڈر دیٹ سنڈروم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میں آپ کو ایک مثال سے, آئی ہیڈ بیئرلی جوائنڈ نیکٹا, کہ ایک دن مجھے منسٹر صاحب کی طرف سے میسج آیا کہ مدارس رجسٹریشن کے بارے میں ریلیجس افیئرس منسٹری میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے, ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر جائیں گے, آپ بھی چلے جائیں ادھر. تو میں چلا گیا ادھر, تب یہ میلوڈی میں دفتر تھا. صحیح. گئے ادھر, اس طرف ہمیں بیٹھنا تھا 6-7 سرکاری, ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر اور یہ فلانی. ہمارے سامنے ایک فائل پڑی ہوئی تھی جس میں 5-6 کاغذ تھے, ایک ایجنڈا تھا کاغذ, اور ایک رجسٹریشن فارم تھا 5 صفحوں کا شاید. تو ہم نے ایسے دیکھ لیا اس کو. اچھا, تھوڑی دیر بعد منسٹر صاحب بھی آ گئے, سیکرٹری صاحب بھی آ گئے, اور آئی ٹی ایم پی, اتحاد تنظیم المدارس پاکستان کے لوگ بھی آ گئے, 8-10. جب وہ آئے تو ہر ایک کے پاس, ٹرسٹ می, یہ فائل ہے, ڈرب کر کے ایک میز ڈرب کر کے میزوں پہ رکھ دی فائل. میٹنگ شروع ہو گئی. یہ تھا کہ ریلیجس افیئرس نے ایک رجسٹریشن فارم بنایا تھا 5-6 صفحوں کا, اور اس پہ ڈسکشن ہو, فائنلائزیشن ہونی تھی اس کی. آئی ٹی ایم پی واز فیوریس اباؤٹ اٹ کہ یہ آپ نے کیا بنایا ہوا ہے. اچھا. اور یہ تو بالکل, ون آف دیم سیڈ کہ آپ جو انفارمیشن مجھ سے مانگ رہے ہیں اس کا آپ کریں گے کیا؟ کل کو آپ مجھ سے میری ساس کا موبائل نمبر بھی مانگیں گے تو میں دوں گا آپ کو, تھنگس لائک دیٹ. اور وہ کہتے یہ دیکھو, یہ ہمارا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, یہ ہمارا ٹیپو سلطان کے ساتھ, یہ ہمارا
جنرل ڈائر کے ساتھ, یہ ہمارا رحمان ملک کے ساتھ, یہ پرویز مشرف کے ساتھ, یہ معاہدے ہوئے پڑے ہیں, اور آپ کو کیا چاہیے. It was a very embarrassing meeting for us. Now, ان کے لیے یہ روزگار کا مسئلہ تھا. میں ادھر نیکٹا میں تھا, مہینے بعد میں ٹرانسفر ہو جاتا. جو انٹیریئر سے ایڈیشنل سیکرٹری آئے تھے وہ ہفتے بعد ٹرانسفر ہو گئے. جو مورا کے سیکرٹری تھے وہ بھی ٹرانسفر ہو گئے ہوں گے, اور جو منسٹر صاحب تھے وہ الیکشن ہار گئے ہوں گے, پھر جیت گئے ہوں گے, پھر ہار گئے ہوں گے. وہ جو تھے they are there forever since and are still there. So that is why we don't take interest. میں آیا, میرے پاس ابھی بھی وہ میسج ہے. ان کے پی ایس او کو میں نے ایک میسج کیا کہ آپ کے کہنے پہ میں نے وہ اٹینڈ کیا ہے, بٹ اٹ واز اے گریٹ امبیرسمنٹ فار اس. اگلے 2-3-4 دن بعد ایک میٹنگ تھی انٹیریئر میں, تو سیکرٹری صاحب نے کہا کہ وہ آپ نے مجھے کہا تھا تو میں نے آئی ٹی ایم پی کی میٹنگ بلائی ہے اس کے لیے. میں نے کہا آپ رہنے دیں, مجھے کہا احسان صاحب یہ آپ نے کرنا ہے. So I called مفتی منیب الرحمان اینڈ قاری جلندری کو, حنیف جلندری کو, کہ میٹنگ کرنی ہے اس پہ. انہوں نے کہا بالکل. ایک کراچی سے آئے اور ایک آئے ملتان سے. صحیح. What I did to them was I took them to Murree. اچھا. میں نے ان سے کہا یہاں نہیں کریں گے دفتروں میں, یہاں کبھی فون آتا ہے, کبھی فلانا ہے, کبھی منسٹر بلا لیتا ہے. ویل گو ٹو Murree. اور پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ پوپ کو کس طرح سے الیکٹ کرتے ہیں. میں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہم یہ سالو نہیں کر لیں گے. اینڈ وی ارائیوڈ ایٹ اے کنسنسس ڈاکومنٹ. ایک صفحے کا رجسٹریشن فارم تھا, ایک صفحے کا, ٹھیک, 5 اس کے ساتھ ضمیمے لگے ہوئے تھے, اور ایک ڈیٹا فارم تھا آدھے صفحے کا, اور 7 اس کے ساتھ ضمیمے لگے ہوئے تھے. اور میں بیٹھا رہا ادھر, کبھی کافی پی تو کبھی بسکٹ کھایا. وہ بنا رہے تھے, میں لقمہ دے دیتا. مثلاً ایک بات آئی کہ لکھیں گے ہم کہ جو مدرسہ اس کا اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹ میں پکڑا گیا اس مدرسے کو ہم بند کر دیں گے. یا بسم اللہ, بالکل کر لیں. یہ بتائیں کہ آئی بی اے کو آپ بند کریں گے نا, سفورہ گوٹ میں تو ان کے لوگ انوالو تھے, اور جی ایچ کیو کو تو آپ ظاہر ہے بند کریں گے. جی ایچ کیو پہ جو اٹیک ہوا تھا تو اس میں تو اندر کے لوگ ملوث تھے. ہاں, مشرف پہ جو اٹیک ہوا تھا اس میں ایئر فورس کے کچھ ریٹائرڈ لوگ تو تھے نا, تو ایئر فورس بھی بند کریں گے. اور مہران پہ اٹیک ہوا تھا تو they were talking with logic. میں آنیسٹلی کہتا ہوں, I had such good terms with ITMP, اور میں نے ان سے وہ منوا لیا. But why didn't it happen then? کیوں رجسٹریشن کا ابھی بھی سر اٹھاتے ہیں لوگ؟ وہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ میں نے جب ہم نے کر لیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یوں کریں, ٹیک دس ڈاکومنٹ ٹو دا لارجر ITMP, اتحاد تنظیم المدارس پاکستان. ان کو یہ دکھائیں, ان کی ان پٹ لیں, put that, give it back to me. I'll go, I'll call all the concerned federal and provincial hukumatein, and we'll discuss, get their input, incorporate that, and then merge the 2 documents. اور یہ کر لیا ہم نے, merge کر دیا. So I went to the minister and I said, آپ نے مجھے یہ کام دیا تھا, یہ ہو گیا. This is ITMP and all the federal and provincial, including intelligence agencies اور ہوم اور ایجوکیشن, اور یہ سب بڑا شاباش دیا. میڈل نہیں دیا لیکن شاباش پھر بھی دے دیا. تو انہوں نے کہا اب یوں کریں گے کہ اس پہ ایک میٹنگ بلائیں گے. اچھا, پرائم منسٹر ہوں گے, آرمی چیف ہوں گے, DGISI ہوں گے, TNFJ نہیں سوری وہ کیا APNS اور وہ ہوں گے سارے, اور ایک بڑا ایونٹ کریں گے ہم, اینڈ وی ول اسٹارٹ. ٹھیک ہے.
2 دن گزر گئے, ہفتہ گزر گیا, 2 ہفتے گزر گئے, مہینہ گزر گیا. I went to him, میں نے کہا کہ they are agitating, کیونکہ چیزیں لیک ہو رہی ہیں. Because this document is with them also and with the provincial people also, and they تو بس اناؤنس کریں. ہاں انہوں نے کہا میں ابھی. That thing never happened. نہ وہ میٹنگ ہوئی, نہ وہ اس کا پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ. What do you think it didn't happen? میرے خیال میں کچھ منسٹر صاحب کی جو انٹرنل پالیٹکس ود ہز پارٹی دیٹ واز پلئنگ, کچھ پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ بھی ان چیزوں پہ زیادہ, مثلاً میں نے آپ کو بورڈ آف گورنر کی بات کی نا, 3-4 دفعہ میں نے بھیجا ایجنڈا, نہیں کرتے تھے. تو منسٹر سے ایک دن میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ آدمی ہے, نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں زبردستی تو نہیں کرا سکتے. اسی طرح اس کا بھی ہوا ہوگا کہ کئی دفعہ وہ گئے ہوں گے, کیونکہ there was a lot of political mileage in this. نہیں ہوا. ایپتھی, فوکس کا نہ ہونا, اونرشپ نہ لینا چیزوں کی, یہ اچھا. پھر وہ حکومت ختم ہو گئی, پرائم منسٹر چینج ہو گیا, پھر ایک سال کے لیے نئے آ گئے. بائی دا ٹائم دے کوڈ فائنڈ دیئر فیٹ, وہ ان کے پاؤں سے پھر وہ زمین ہی نکل گئی. نئے آ گئے, ان کی جو لیڈرشپ تھی تب تو میں ریٹائر ہو چکا تھا لکیلی, ان کو میں بڑی دفعہ کہا, جن کو میں جانتا تھا کہ یار یہ چیزیں تیار پڑی ہیں, یو کین ڈرا. ابھی تک وہ ایشو جو 2016 میں آل ڈن اور کہیں پڑا ہوا ہے. اچھا, یہ آپ نے یہ سوال کیا تھا نا کہ یہ کیوں. سو ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں اور ہماری جو کل پرسوں وی ور سم ویئر ڈسکسنگ سم تھنگ ایلس, تو اس میں somebody said کہ پنجاب میں 1 سال میں 7 سیکٹری ایجوکیشن چینج ہوئے تھے. تو ایجوکیشن میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک اور جو کانورسیشن ہوتی ہے نا کہ پولیٹیکل مائلیج یا پولیٹیکل گڈ ول کے لیے یا اپنی انٹرنل پالیٹکس کے ڈر میں بہت سارے ایکشنز لیے نہیں جاتے. تو کوئی مجھے اس دن کہہ رہا تھا کہ یار یہ ابھی کر رہے ہیں نا, بہت ساری آپ کہہ لیں اگلی ڈیسیجنز ہو رہی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو ہر حکومت پٹ آف کر رہی تھی. PDP ایک بہت اچھا ایگزامپل ہے اس کا, کیونکہ اس کرنٹ حکومت کی اس طرح پولیٹیکل گڈ ول لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے. شاید مشکل ہے کہ بہت زیادہ چینج بھی ہو یہ بات ان ٹرمز آف دیئر ریلیشن شپ وتھ the people right now. So they are in a position, the Pakistan establishment and government are in a position right now کہ یار ٹھیک ہے, we can make those difficult decisions جو ہم پہلے نہیں کر رہے تھے. اور جو بالکل ہماری شروع میں کانورسیشن ہوئی تھی, میں اسی پہ جانا چاہ رہا تھا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ نے کیونکہ بہت کلوزلی اس پرابلم کو دیکھا ہے, آپ نے بات کیا نا ٹیکٹیکل ہے, چلیں ٹیکٹیکل تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا, ٹیکٹیکل آپ نو پوائنٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ناؤ, ٹیکٹیکل تو وہ کر رہے ہیں. اب نیکسٹ اسٹیپس کیا ہونا چاہیے؟ اگر میں نے آپ سے ایک روڈ میپ پوچھنا ہو کہ اچھا یار افغان طالبان سے بھی دوستی کرنی ہے کسی طریقے سے, ان کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا, فورن ایکٹرز اور اس سب پہ بھی آتے ہیں, امریکہ کا رول, باقی ہمارے پڑوس ملکوں کا رول, ایک تو یہ کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور پھر لوکلی جو آپ ابھی TLP TTP کے بندے مار رہے ہیں اس سے جو چیزیں نکلیں گی اس کو کس طریقے سے, آپ نے جو بات کی نا اسٹریٹجکلی فل کرنا ہوتا ہے, وہ کیسے اسٹریٹجکلی فل کریں؟ وہ چارلس ڈیکنز اے ٹیل آف 2 سٹیز کا جو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا جو سٹارٹ ہے, کچھ کتابوں کے جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بہت, اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائم, اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائم, دس از دا بیسٹ آف ٹائم اینڈ دس از دا ورسٹ آف ٹائم. بھلا کیوں؟ شہنشاہ ٹرمپ میں, یہ ایک وہ ہے امریکن فینٹیسی رائٹر ہے, برینٹ ویکس,
اس کا ایک کوٹ ہے, they made a deal and they liked the deal until they had to pay the price for it. تو میں نے اس کو امپرووائز کر کے کیا ہے کہ our fathers made a deal and they liked the deal until we had to pay the price. Now we are making a deal and we love the deal until our children will pay the price for this. But he is with us. اور آشیرواد ہمیں شامل ہے ہمارے, جو بھی ہم کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, 6 کرتے ہیں, 7 کرتے ہیں, منظور ہے. دس از دا ٹائم. دیکھیں, جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا موومنٹس ہوتی ہیں, ان کو ختم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ملٹری وکٹری, جس طرح LTTE کو ہینڈل کیا. دوسرا, اس کا جو فاؤنڈیشن جس چیز پہ بیسڈ ہے وہ ختم ہو جائے. جس طرح سے آپ کی جو موومنٹس تھی نا, اسپیشلی دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ ویو آف ماڈرن ٹیررزم, جو سیکنڈ ویو تھی اٹ واز اینٹی کلونیل. یہاں الجیریا میں اور جگہ جگہ, وہ جب کالونیز ختم ہو گئیں تو وہ موومنٹس بھی ختم ہو گئیں. جو تھرڈ ویو تھی وہ تھی لیفٹسٹ, جو یورپ میں پھیلی تھیں, ایکشن ڈائریکٹ, ریڈ بریگیڈ, بدر منف, یہ سب. اور جب لیفٹ ہی ختم ہو گیا تو وہ موومنٹس بھی ختم ہو گئیں. اور یا ملٹری وکٹری فالوڈ بائی آپ کا جو پولیٹیکل ایکشن ہے. اگر LTTE کے جو کور ایشوز ہیں, if the Sri Lankans even today don't address them, وہ پولیٹیکل ایشوز تھے. ایک بات میری یاد رکھیں, all conflicts are the result of socio-political issues. What are the socio-political issues of, say, KPK یا those places جو particularly TTP یا TLP کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایک وہ نہیں ہوتا. ایک تو you have been feeding the youth with nothing. جو سب سے بہترین سیلنگ آئٹم ہے وہ فیئر ہے. چاہے وہ فزیکل سیکیورٹی کا ہو, چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا ہو, چاہے وہ ریلیجس کا ہو, چاہے وہ آئیڈینٹی کا ہو. یہ ساری چیزیں مل کے آپ یوتھ کو آپ دیتے کیا ہیں؟ نتھنگ. کل somebody was saying یہ پرسوں کہ every few months we need entertainment. ہماری جو قوم ہے over the last maybe 30 years, اور اسپیشلی یہ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کی وجہ سے we are addicted to violence. not کہ ہم خود کر تو نہیں سکتے ہیں, بٹ وی وانٹ. مثلاً چینل چینج کر رہے ہیں, ٹک 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 ٹک, یار کچھ ہے ہی نہیں. کیا مطلب کچھ ہے نہیں؟ شکر کرو کوئی کچھ نہیں ہے. What do you want? You want bomb blasts on the TV کہ آپ خوش ہو جائیں وہ دیکھ کے؟ We are addicted to violence. اور کوئی اور انٹرٹینمنٹ تو آپ کی ہے نہیں. I hate یہ باجا جو 14 اگست کو بجتا ہے اور سلینسر کے بغیر جب وہ کرتے ہیں. I hate it but I love it. کیونکہ یہ آزادی تو آپ کو مل گئی نا, چاہے جیسی بھی ہو. There's music. Remember the days in areas جہاں پہ آپ میوزک نہیں سن سکتے تھے,
We were going back to the medieval Christian era جہاں پہ ہنسنا حرام تھا, جہاں پہ آپ مسکرا نہیں سکتے تھے, جہاں پہ آپ شاعری نہیں کر سکتے تھے, جہاں پہ آپ جوکس نہیں کر سکتے تھے. We were going to that era. تو آپ کی یوتھ تو چاہتی ہے کہ کچھ ہو. سو ایوری فیو منتھس اس طرح کا آ جاتا ہے, یا پولیٹیکل دھرنا تو اس میں مزے ہو جاتے ہیں, یا ریلیجس دھرنا اس میں مزے ہو جاتے ہیں. سو دا ایشوز, کور ایشوز جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ملیٹنٹ یا سیکورٹی جو لینڈسکیپ ہے وہ مختلف ہے ہر جگہ. بلوچستان میں اٹ از ڈفرینٹ. وہاں اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ڈیولپمنٹ ہے نا, ڈیولپمنٹ اس کی 3 قسمیں ہیں ڈیولپمنٹ کی, دا گڈ, دا بیڈ اینڈ دا اگلی. اور وہ کیسے؟ دا گڈ از وچ کاؤنٹرز ایکسٹریمزم. وہ یہ ہے کہ آپ کا چترال سے لے کے گوادر تک اینڈ ایوری ویئر ایک ہی قسم کی ڈیولپمنٹ ہو, کلین ڈرنکنگ واٹر ہو, روڈز ہوں, ایک طرح کی. سو دیٹ از گڈ ڈیولپمنٹ. ایک ہے بیڈ ڈیولپمنٹ. بیڈ ڈیولپمنٹ وہ ہے وچ ہیلپس ایکسٹریمزم کو بڑھانے میں, اور وہ ہے جہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ فار دا سیک آف کمیشنز کریں. کرتے ہیں نا, ہسپتال کی ضرورت نہیں ہے لیکن بنا دیا ہسپتال منسٹر صاحب نے. بالکل. کوہستان اسکینڈل پیسوں کے لیے, کمیشن کے لیے, دیٹ از بیڈ. ناؤ دا اگلی از, آپ ابھی آئے ہیں نا سری نگر ہائی وے سے, کیسا ہے؟ مزہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو سپوز یو آر اے یوتھ فرام ریموٹ ایریا آف بلوچستان اور فاٹا اور انٹیریئر سندھ, اور آپ کے گاؤں میں نہ بجلی, نہ گیس, نہ صاف پانی, نہ اسپتال, نہ اسکول, کچھ بھی نہیں. اور آپ آتے ہیں سری نگر ہائی وے پہ اور آپ دیکھتے اوف یار, سڑک بنانا ضروری ہے, لیکن اس کے اوپر وہ گلکاریاں کرنا اور وہ دروازے لگانا اور وہ قصے کرنا اور پھر خوش ہونا کہ آئی ایم ایف نے 1.2 بلین ہمیں دے دیا. اس پیسوں کا آپ یہ تو کر رہے ہیں. وہ سری نگر ہائی وے جو اس لیے بنائی گئی تھی کہ اسموتھ فلو آف ٹریفک ہو, تو ابھی وہ مصیبت پھر ہمارے اوپر آنے والی ہے. جو کرکٹ میچ اگر ادھر ہوا اور سرینا سے جب کرکٹ ٹیم جایا کرے گی اور یہ ساری سڑکیں پھر بند ہوا کریں گی, تو اربوں روپے جو آپ دس, یہ جو ڈسپیرٹیز ہیں apart from other things, they trigger کہ آپ ایک بچے کو یا ایک لڑکی آئی ہوئی ہے شہر کے لیے پڑھنے کے لیے یہاں پہ, she sees this, تو وہ کیا سوچتی ہوگی آپ کے بارے میں؟ یہ ہماری ریاست. اور اسی لیے بلوچستان کے اوپر آپ نے کہا, میں بلوچستان کے بارے میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دا بلوچ یوتھ نہ وہ آپ کی فتح میں آپ کے شریک دار ہیں, نہ وہ آپ کی شکست میں آپ کے شریک دار ہیں. اگر آپ ہندوستان سے جیت گئے تو ان کو فرق نہیں پڑتا, اگر آپ ہندوستان سے ہار گئے تو ان کو فرق نہیں پڑتا, اگر آپ ساؤتھ افریقہ سے میچ جیتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا, اگر آپ ہارتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا, اگر آپ معاہدہ کرتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو ان کو فرق نہیں پڑتا. Nothing, because they don't feel relevant to this country. They don't feel connected. No, they don't. سر میں آپ سے آخری یہ سوال پوچھنا چاہوں کہ اوکے کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, اور پھر ایک اور بھی یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہو گیا نا یہ چیزیں, اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کیونکہ دس ول ٹیک ڈیکیڈس کہ آپ کسی طریقے سے بلوچستان سے کنیکٹ کریں, ان کو بھی
لیکن اگر میں کے پی کے پہ واپس جاؤں، ایک اور اس میں ایلیمنٹ یہ ہے، کنیکٹ کا ہے، کرنا کیا ہے، فورن پالیسی کیا کرنی ہے، اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے جس طرح بات کی نا 1970s میں ہم نے ایک اپروچ لیا، ہم نے ایک بیک کیا ایک فورس کو، بہت فیمسلی اس پہ ڈسکشنز ہو چکی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں، سب کے ساتھ ہو چکی ہیں، وی نو دا اسٹوری. لیکن جو لوگ ہیں نا، اب وہ 50 سال میں ان نے شادیاں بھی ایک دوسرے سے کر لی، ان نے کراس سیٹل کیا، کراس بارڈرز، ان کے خاندان بھی بن گئے، ان کی زندگی 50 سال از اے لائف ٹائم. اب آپ بے شک بہتر کر لیں، آپ کے پی میں سری نگر ہائی وے بنا دیں، آپ ادھر ساری ڈیولپمنٹ کر دیں، آپ انہیں خوش کر دیں، اکانومی بھی بہتر کر دیں، اب وہ خاندان ہی وہ ڈیورینڈ لائن کے لیفٹ رائٹ پہ ہے، وہ بنا ہی ایسے ہے. اس کو آپ، یہ تو ایک آئیڈیولوجیکل پرابلم ہے، ایک حد تک اس کو توڑنا بہت عرصے سے ایک ایشو رہے گا نا. یہ تو کچھ اس کا تو کوئی سلوشن ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ جو ایشو شروع ہوا تھا نا پاکستان اور افغانستان کا، وہ تو ڈیورنٹ لائن سے ہی شروع ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فارملی تو نہ ایگریمنٹ ہوا، بارڈر ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد نہ وہ ریٹیفائی ہوا کبھی، اور بس چل رہا ہے جس طرح سے بھوسے میں سے پانی جا رہا ہے، بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر جا رہے ہیں. اور ان کا پرابلم افغانستان کا یہی ہے، ڈیورنٹ لائن کا واخان جو بنایا گیا تھا، جس کی ابھی بات ہو رہی ہے، واخان کو فتح کر لیتے ہیں. میں نے کل پرسوں کہا کسی سے کہ ہمارے ملک میں اتنے ڈیفینڈرز نہیں ہیں جتنے ڈیفینس اینالسٹس ہیں. ٹھیک ہے، ہر کوئی ایک تو مجھے انہوں نے لکھ دیا ڈیفینس اینالسٹ، وہ کسی چینل والے نے تجزیہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار، اس نے کہا واخان بھی لے لیتے ہیں، افغانستان بھی لے لیتے ہیں، وہاں سے چلے جائیں گے سینٹرل ایشیا میں، وہاں سے قسطنطنیہ فتح کر لیں گے، وہاں سے اٹلانٹک پھلانگ کر کے چلے جائیں گے اور پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہو جائے گی. وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، پتہ نہیں یہ کدھر سے آتے ہیں اور کدھر چلے جاتے ہیں اور پھر کدھر سے آ جاتے ہیں. اب ان کو بھی یہ پرابلم تھی کہ یہ خاندان تقسیم ہو جائیں گے. That is why this issue was alive. آپ کو یہ علم ہے کہ ایک زمانے میں بہت اسٹرانگلی ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا کہ دیر شوڈ بی اے کنفیڈریشن بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. ایوب خان کے دنوں میں کہ میرے انڈر بنے یہ، کیونکہ وہ ایک قسم سے NWFP سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر ضیاء الحق کا بھی تھا کہ یہ جب سوویٹس چلے جائیں گے تو ایک اسلامک کنفیڈریشن بنے ہماری اور افغانستان کی. شاید ان کا یہ بھی تھا کہ پھر ہم ایران کے ساتھ بھی اور وہ بن جائیں گے امیر المومنین. رائٹ، یہ باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں. میں کیوں کہتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ آف ٹائم اینڈ دس از دا ورسٹ آف ٹائم. اس وقت کچھ ہو سکتا ہے، یا میں ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا بھٹو اور اندرا بوتھ پاپولر لیڈرز، لیکن ان کی کا جو پرسنالٹی کلیش تھا شاید اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا. شملہ میں ہی اس کو حل کر دیتے. اور پھر واجپئی اور نواز شریف اور پھر مشرف. بالکل. اب ہاکس دونوں سائڈ پہ اس کو بگاڑ رہے تھے. اور افغانستان کا مسئلہ مے بی ناؤ اٹ کین، کیونکہ جتنی بھی نیگوسیشنس آپ ان آرگنائزیشنس کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ کرتے ہیں، یو شوڈ بی ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. اس وقت اسرائیل از ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. تو انہوں نے معاہدہ بٹھا کے اور اب ڈس آرمامنٹ اور فلانا فلانا فلانا، رائٹ. وی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا انجام الٹیمیٹ کیا ہوگا، بٹ اس وقت شاید یہ ٹھیک ہے کہ ہم ٹی ٹی پی تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے. فتنۃ الخوارج یا فتنۃ الہندوستان وغیرہ اس وقت وہ ہے ان کا اپر ہینڈ، بٹ دے کین بی سبڈیوڈ.
یہ ہم نے یہ بات کرنا شروع کی تھی کہ اندر جا کر ماریں گے سم ویئر ان یہ جب پی ڈی ایم تھی کہ کیا حکومت یہاں بنی تھی جی مطلب پی ٹی آئی کے بعد پی ڈی ایم تھی اس کے بعد پی ڈی ایم جی اس وقت سے یہ باتیں شروع ہوئی تھی کہ اندر جا کے ماریں گے اندر جا کے. میں اس وقت مخالفت کر رہا تھا. ہمارا ایشو اس طرح سے ہے کہ ہم نے 70s میں یہ گل بدین وغیرہ کو اسپانسر کیا, پھر وہ ہمارے دشمن ہو گئے. پھر ہم نے اسپانسر کیا سوویٹ جب آ گئے تو مجاہدین کو اسپانسر کیا, طالبان کو اسپانسر کیا, پھر ہم نے کارزائی کو اسپانسر کیا, پھر ہم نے اشرف غنی کو, اور پھر ہم نے شادیانے بجائے طالبان 2 کے اوپر. اور پھر اتنا ایکسپیکٹیشنز تھی ہماری ان سے کہ وہ ہم بالکل ہی ملیا میٹ کر دیا ہم نے سارا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیگوسیشنز از دا اونلی سولوشن, بٹ 2 اس میں شرائط ہونی چاہیے. ایک شرط یہ ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ بی فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ آن گراؤنڈ, ڈپلومیٹیکلی, اکنامکلی وغیرہ وغیرہ, سو دیٹ اگر آپ ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا دے رہے ہیں, وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں, آپ ان کو صحیح کیا دے رہے ہیں. سو فائنڈ دا کامن گراؤنڈ فار کنیکٹنگ. ٹھیک ہے, چاہے وہ ٹریڈ ہو, چاہے وہ لینگویج ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. اینڈ پرابیبلی دس از وہ جو مسڈ اپرچونیٹیز کی ہم باتیں کرتے ہیں نا, مثلاً ایک مس اپرچونیٹی آپ نے جو کی وہ 2018-19 میں کی, when TTP was down and out, بالکل, and there was a friendly حکومت for some time at least. آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنی سوورنٹی ایک ایسی حکومت کے حوالے کی, یعنی ان کو کہا آپ ہمارا صلح کر دیں. وہ بیچارے خود اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے تھے, نئی حکومت ان کی بنی تھی, داعش کے ساتھ لڑ رہے تھے, امریکیوں کے وہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا, اور آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ ہمارا مسئلہ بھی حل کر دیں. تو آپ ان کے ساتھ اس وقت یہاں اپنے ملک میں 1 2 آپ نے ایک آدمی کو بھیج دیا ادھر چائے پینے کے لیے, اور اس کی مصیبت ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے ذریعے کرتے, اور پارلیمنٹ نے شور مچایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور ان کو ان کیمرہ بریفنگ دے کے کر دیا کہ یو آر نو پارٹ آف اٹ, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. تو نے کہا چلو ہم اسی تنخواہ میں گزارا کر لیتے ہیں. سو اٹ کین بی ڈن, مے بی دس از دا ٹائم ٹو ڈو اٹ. آپ کی پوزیشن اچھی ہے, آپ کی گلوبل پوزیشن اچھی ہے, آپ کی ریجنل پوزیشن ٹھیک ہے, ڈو اٹ. اور لیکن اگر آپ کسی کے کہنے پہ کسی کو اسپیس دینے کے لیے افغانستان میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو یو ول ہیو, جو آپ کے دوست ہیں, ہم نے جو چوز کیے تھے نا, ہم نے نیئر اینیمیز اور فار فرینڈ کو چوز کیا تھا. ہمیں چوز کرنا چاہیے تھا 47-48 میں نیئر فرینڈز اور فار اینیمی کو. تو ابھی بھی وہ جو فرینڈ ہے وہ پتہ نہیں کتنا دور ہے, اور لیکن وہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے. ہاں, لیکن جو آپ اس کا 7واں بحری بیڑا آتے آتے یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ دوستی میں آپ یہ جو آپ کے دوست ہیں ان کو آپ اینٹاگنائز نہ کر دیں. اور یہ ہسٹورکلی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے. چلیں سر, بہت بہت شکریہ. آئی تھنک it was a pleasure, lot of learning here. Best and worst of times, let's see what happens. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.